الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حبیب کی رسالت برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل امین کو بھی دیکھا، اللہ کی تجلیات کو بھی دیکھا، اور جس چیز کو دیکھا نگاہ نے، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کی رسالت کے متعلق بیان فرمانے کے بعد اب ان آیات میں اللہ پاک توحید الہی کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو توحید کے متعلق شرک کی نحوست میں مبتلا تھے اللہ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم دیویوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ مکہ والے دو بتوں کی بڑی عزت کرتے تھے، ایک بت کا نام تھا لات اور ایک کا نام تھا عزا۔ لات طائف والے یہ اس بت کو مانتے تھے، اور عزا یہ مکہ کے دو قبیلے تھے، قریش اور بنی کنانہ کے، یہ دونوں قبیلے عزا کو اپنا بت مانتے تھے۔ گویا کہ خدا کی خدائی کو تقسیم کر رکھا تھا علاقوں کے اعتبار سے کہ وہاں والے لوگ فلانے بت کو مانیں گے، ہم فلانے بت کو مانیں گے، اور اوس و خزرج یعنی مدینہ منورہ کے اطراف کے لوگ یہ منات کو مانا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں کے نزدیک دو بت بڑے باحیثیت تھے، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے لات اور عزا،
اور تیسرے نمبر پر منات، اور یہ منات جو دیوی تھی ان کی، یہ ان کی عبادت، اس کی عبادت مدینہ کے اطراف کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے، اللہ کے شریک یہ بت ہے العیاذ باللہ، اور کہتے ہو کہ یہ دیویاں ہیں، اور یعنی گویا کہ عورت کی نسبت، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے بت کو مانتے ہو، دوسری بات یہ کہ دیویوں کی نسبت کرتے ہو، گویا کہ عورت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اور تم خود اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی، اول تو بتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ یہ کہ تم لڑکوں کو تو اپنے لیے چاہتے ہو، لڑکیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، گویا کہ اچھی چیز کی طرح، اچھی چیز کی خواہش اپنے لیے اور بری چیز کی خواہش اللہ کے لیے۔ یعنی اگر اللہ کو العیاذ باللہ کسی کی شرکت کی ضرورت ہوتی تو کیا اللہ عورتوں کا انتخاب اپنے لیے کرتا؟ جبکہ تمہارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو رشتہ دامادی سے بچنے کے لیے اس کو جان سے مار دیتے ہو، گویا کہ اپنے لیے لڑکی کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف، اللہ کی خدا کی خدائی میں شرکت کے لیے تم عورتوں کو منسوب کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکیں، ہماری درخواست کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا پہلے تو سن لو، ایک اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی، اور بری خواہش کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں، یہ تو اور بری بات ہے۔ یعنی سفارش بھی چاہ رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے، تو دیکھو پہلی بات تو سمجھ لو کہ ہر خواہش بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور جو تم نے یہ تقسیم کر رکھی ہے اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کی صفت حلم، حلم کا مطلب ہوتا ہے برداشت، آپ اللہ کی قوت برداشت کو دیکھیں کہ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ برا لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ ڈھیل دیکھیں کہ بیٹیاں اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو نہ لڑکے کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ لڑکے کی ضرورت نہ لڑکی کی ضرورت، بلکہ اللہ کی ذات تو جننے سے یا جنائے جانے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نسبت کرتا ہے اور اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے بھی تکلیف پہنچانا اور اپنے اعمال سے تکلیف پہنچانا، ان تمام باتوں کے بعد اللہ کی صفت حلم کو دیکھیں کہ اللہ اگر چاہتے تو منٹ کے اندر تہس نہس کر دیتے، لیکن اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ فوراً نہیں پکڑ فرماتے، بلکہ ایک وقت تک انسان کو ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور جب پکڑ آتی ہے
تو انتہائی سخت آتی ہے۔ علماء نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ اللہ کی اس صفت کے بندوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم غصہ نہ ہو، بلکہ مہلت دے، ایک آدھ مرتبہ کسی نے خطا کی معاف کرے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال بھی ایک دم پکڑ نہیں فرماتے بلکہ مہلت دیتے چلے آتے ہیں۔ اور اللہ نے مکہ والوں کو بھی ایک لمبے وقت تک مہلت دی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ کو نہ جانے کیا کیا طعنے دیے گئے اور پھر اس کے بعد ستایا گیا، بالآخر اللہ کی طرف نسبتیں غلط انداز سے کی گئیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ کوئی تو بدر میں مارا گیا، کوئی احد میں ذلیل ہوا، اور کوئی اللہ نے کسی کو اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ذلت و رسوائی ان کو جھیلنی پڑی۔ بالآخر اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایک وقت تک برداشت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدلہ اور انتقام ضرور لیتے ہیں۔ یہاں آیات میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سفارش یہ بت کریں گے، یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے بت پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ اللہ تو اولاد کی حاجت سے پاک ہے۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، اگر تم یہ سمجھتے ہو یعنی دیویوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، یا دیوتاؤں کی طرف کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، یا یہ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے دیویاں یہ بیٹیوں کے درجے میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کی حقیقت اس کے سوا یعنی ان بتوں کی، دیویوں کی یا دیوتاؤں کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں، صرف لات، عزیٰ، منات، یہ کچھ نام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں کہ فلانا بت دیوی کا نام منات ہے، اس کا نام عزیٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ان بتوں کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، در حقیقت یہ لوگ محض وہم اور گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت یعنی قرآن آ چکا ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔